السلام علیکم ناظرین، آج میں پھر حاضر ہوا ہوں اس امید کے ساتھ کہ معراج کی بات کی پوری ویڈیو آپ دیکھتے ہوں گے، دوسروں کو بھی بتاتے ہوں گے شیئر کے ذریعے، لائک اور سبسکرائب کر کے اپنی محبتوں سے نوازتے رہیں۔ آواز میں اگر کوئی دقت ہو تو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، آپ ہمیں سپورٹ کریں، انشاءاللہ اس سے بہتر آواز دینے کی ہم آپ کو کوشش کریں گے۔ شب برات کی اہمیت اور مرتبہ اور بلند ہو جاتا ہے اس واقعہ کے ذریعے۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک پہاڑ پر ہوا۔ آپ نے اس پہاڑ پر ایک خوبصورت پتھر دیکھا جو پتھر انڈے کی مانند ہے، انڈے کی طرح ہے اور دودھ کی طرح سفید ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام متعجب ہوئے کہ کتنا خوبصورت پتھر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ سوچ رہے تھے اور اس پتھر کو دیکھ کر اللہ کی قدرت پہ تعجب کر رہے تھے، سوچ رہے تھے کہ یہ کیسا خوبصورت پتھر ہے، اور کافی گہری نظر تھی آپ کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا، اے میرے پیارے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ، اس سے بھی زیادہ تعجب کی چیز اس خوبصورت پتھر میں ہے جو میں نے رکھ رکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی، یا اللہ اندر کی چیز کو دکھا دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معروضہ قبول ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی التجا قبول ہوئی اور پتھر پھٹ گیا۔ آپ نے دیکھا کہ اس پتھر میں ایک شخص نمودار ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ اس پتھر سے ایک شخص نمودار ہوا جو عبادت میں مشغول ہے۔ اس کے داہنے جانب ایک انگور کا درخت ہے جو پھل سے لدا ہوا ہے، اور بائیں جانب پانی کی نہر جاری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عابد شخص سے دریافت کیا، پوچھا کہ تم کون ہو اور کتنے عرصے سے اس پتھر میں عبادت کر رہے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں اور اس پتھر میں 400 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس پتھر میں تم کھاتے کیا ہو، پیتے کیا ہو؟ اس شخص نے اس درخت کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں اس درخت کے پھل کو کھا لیتا ہوں، اور جب مجھے پیاس لگتی ہے تو اس نہر سے پانی پی لیتا ہوں۔ بس اسی سے اپنی زندگی گزر جاتی ہے، اپنی زندگی چل رہی ہے، اسی سے میری پیاس بجھ جاتی ہے، باقی وقت میں اللہ کی یاد میں صرف کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعجب اور بڑھ گیا اور عرض کرنے لگے، اے اللہ تعالی، اب اتنا نیک بندہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ، اس سے نیک بندہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جس جگہ یہ شخص عبادت میں مشغول ہے، جس جگہ یہ شخص عبادت کر رہا ہے، وہاں نہ ریا ہو سکتی ہے، نہ دکھاوا ہو سکتا ہے، صرف اور صرف تیری عبادت ہی عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سنو، تمہارے بعد آخری نبی میرے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں گے، تو میں محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو شعبان کی 15ویں رات، شعبان کی 15ویں شب یعنی شب برات کی رات عطا فرماؤں گا۔ اس شب برات میں میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی غلام صرف 2 رکعت نماز پڑھے گا، اس کو موسیٰ علیہ السلام کے اس امتی سے زیادہ ثواب عطا فرماؤں گا، اس سے زیادہ ثواب عطا کروں گا، اس سے زیادہ ثواب دوں گا۔ یعنی میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی کی 2 رکعت نماز اس عابد کی 400 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہوگی۔
یعنی میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی کی 2 رکعت نماز اس عابد کے 400 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہوگی۔ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالی نے شعبان المعظم میں 15ویں رات کو وہ برکت، وہ نعمت، وہ عظمت، وہ حکمت عطا کی ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ امیر المومنین حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے، یعنی شب برات کی رات آ جائے، تو تم لوگ رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ بے شک اللہ تعالی اس رات میں دن ڈوبنے کے وقت سے آسمان دنیا پر تجلی رحمت کا نزول فرما کر اعلان فرماتا ہے کہ کیا کوئی بخشش مانگنے والا ہے، میں اسے بخش دوں؟ کیا کوئی رزق کا طلبگار ہے، میں اسے رزق دوں؟ کیا کوئی مصیبت زدہ ہے، میں اسے عافیت عطا کروں؟ کیا کوئی ایسا اور ایسا یعنی فلاں فلاں حاجت والا ہے، میں اس کی حاجت پوری کروں؟ یہ اعلان رات بھر ہوتا ہے، یہاں تک کہ فجر نمودار ہو جاتی ہے، یعنی صبح ہو جاتی ہے۔ فلاں فلاں حاجت، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی ہر ایسی حاجت جو شریعت کے دائرے میں رہ کر کی جائے، اللہ تبارک و تعالی اسے پوری کرتا ہے۔ محترم، شب بارات کی مبارک رات آنے والی ہے، اس رات کو آپ کھیل کود میں اور خوابوں کی دنیا میں، بستروں کی دنیا میں سو کر آپ نہ گزاریں، بلکہ اس رات کو موقع غنیمت سمجھے اور وقت نکال کر اللہ کی عبادت کرے۔ بالکل بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔